الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفاہ، اما بعد۔ محترم سامعین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف الہی۔ بسا اوقات حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک تنخواہ ہاتھ میں لیتے اور فرماتے کاش میں یہ ہوتا۔ کبھی فرماتے کہ میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی کام میں مشغول تھے۔ ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے فلاں آدمی نے مجھ پر ظلم کیا، آپ چلے بدلہ دلوا دیجیے۔ آپ اس کو ایک درہ مار کر بھگا دیتے ہیں۔ پھر خیال ہوتا ہے اس کو بلوایا جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں درہ دیتے ہیں اور کہتے بدلہ لے لو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر تشریف لے گئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور دیر تک اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے اور کہتے رہے کہ عمر تو کمینہ تھا، اللہ نے تجھے اونچا کیا، تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے عزت دی، تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھے ہدایت کی اور لوگوں کا خلیفہ بنایا۔ ایک شخص تجھ سے آ کر کہتا ہے ظلم کا بدلہ دلوا دیجئے، تو اس کو درہ مار کر بھگاتا ہے، کل کو اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ دیر تک یہ بات کہتے رہے۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت اسلم کہتے ہیں کہ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حرہ کی طرف جا رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ جنگل میں ایک کوئی قافلہ ٹھہرا ہوا ہے اور آگ جل رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ چلو اس قافلے کی خبر لیتے ہیں کہ رات زیادہ ہونے کی وجہ سے شہر میں نہیں پہنچ پایا، یہیں ٹھہر گئے۔ وہاں جا کر دیکھا تو ایک عورت ہے اور چند بچے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سلام کیا اور قریب آنے کی اجازت مانگی، پوچھا یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس عورت نے کہا یہ بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، یہ بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ اس دیگچی میں کیا ہے؟ چولہے پر چڑھی ہوئی ہے، اس میں کیا ہے؟ کہا پانی ہے، پانی اور نیچے آگ جلی ہوئی ہے، ان کو بہلانے کے لیے کہ تاکہ یہ بہل جائے اور سو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اور ہمارا فیصلہ اللہ کے یہاں ہوگا، وہ امیر ہیں، ہمارے حال کی خبر نہیں لیتے۔ آپ نے فرمایا بلا عمر کو تیرے حال کی کیا خبر ہے؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام حضرت اسلم کو ساتھ لیا اور بیت المال سے ایک بوری کے اندر کچھ کھجوریں اور چربی، آٹا، دراہیم غرض کے حضرت اسلم کہتے کہ اس بوری کو خوب بھر لیا۔ پھر حضرت اسلم سے کہا کہ آپ میری کمر پر رکھ دو۔ حضرت اسلم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین میں توک لوں؟ کہا نہیں۔ 3 بار اصرار کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا قیامت کے دن میرے بوجھ کو بھی تو اٹھائے گا؟ مجبور ہو کر میں نے آپ کی کمر پر رکھ دیا۔ آپ جلدی جلدی چل کر آئے اور آنے کے بعد اس ہنڈی کے اندر آٹا، چربی اور کھجوریں ڈالی، وہ خود ہاتھ سے چلانا شروع کیا اور آپ ہی خود چولہے کو پھونک رہے تھے، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ آپ کی گنجان داڑھی سے دھواں نکل رہا تھا، حتیٰ کہ حریرہ سا تیار ہو گیا۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بچوں کو دیا، انہوں نے کھایا اور وہ بچے کھیلنے لگے، ہنسی کھیل میں مشغول ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بچہ ہوا ان کے حوالے کر دیا اور زمین پر تھوڑی دیر بیٹھے رہے، اس کے بعد واپس ہوئے۔ تو اس عورت نے کہا کہ آپ تھے امیر المؤمنین بننے کے لائق، مستحق آپ تھے، بجائے عمر کہ آپ امیر المؤمنین ہوتے۔ آپ نے تسلی دی، کہا امیر المؤمنین کے پاس جب تم آؤ گی ہمیں بھی وہیں پاؤ گی۔ پھر آپ نے اپنے غلام سے فرمایا کہ میں نے جو الگ بیٹھا تھا تھوڑی دیر اس لیے بیٹھا کہ میرا دل چاہا کہ ان کو روتے ہوئے دیکھا ہے تو ہنستے ہوئے بھی دیکھوں۔ فجر کی نماز میں بڑی بڑی صورتیں پڑھتے تھے اور اس قدر روتے تھے کہ آپ کی آواز کئی کئی صفوں تک جاتی تھی، کبھی سورہ طٰہٰ، کبھی سورہ یاسین، کبھی کوئی اور سورت، بڑی بڑی سورت پڑھتے تھے۔ تہجد میں اللہ کے خوف سے روتے روتے گر جاتے، بے ہوش ہو جاتے، بیمار ہو جاتے تھے۔ ہاں، ایک مرتبہ نماز میں پڑھ رہے تھے انما اشکو بثی حزنی اللہ پر جب پہنچے تو اس قدر روئے کہ بیمار ہو گئے۔ اللہ پاک ہمیں اللہ سے ڈرنے کی کا وہ شمع نصیب فرمائے، ان لوگوں کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔